الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. صدق الله العلی العظیم. یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے اول ماہ مبارک رمضان سے تفسیر کا آغاز کیا تھا، 26ویں پارے سے شروع کیا تھا، اور پہلی جو سورت تھی وہ سورہ احقاف تھی. اس کے بعد ہم نے تفسیر کو آگے کیا سورہ محمد، پھر سورہ الفتح، اس کے بعد سورہ حجرات، اور اس کے بعد سورہ قاف. 6 سورتوں کی تفسیر الحمدللہ ہم نے کسی حد تک مختصراً تمام کی، اور 7واں سورہ ہے الزاریات. زاریات کو بھی کل ہم نے باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا تھا، بتایا تھا اس کی شان نزول کیا ہے، یہ مکے میں نازل ہوا ہے، اور اس میں زیادہ تر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت پر لوگوں کی توجہ دلائی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ مکی سوروں میں زیادہ تر توحید اور آخرت اور موت کے بعد کے حالات بیان ہوئے ہیں، اور اس پر بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. اس سورے میں بھی اسی طرح ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرنے کے بعد کے حالات کو، قیامت کے حالات کو، اور جو کچھ بھی بعد میں ہونے والا ہے ہمارے اعمال کے ساتھ، کہ ہمارے کسی عمل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ بھولتا ہے، نہ اسے نظر انداز کرتا ہے، نہ کوئی عمل جو ہے وہ کہیں سے ہمارا غائب ہوتا ہے. نہیں، وہ بالکل محفوظ ہوتا ہے، چاہے چھوٹی سی حرکت ہی کیوں نہ ہو. اب آگے سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ٹائنی سا بھی اگر کوئی اچھا کام کیا ہے وہ بھی تمہیں دکھایا جائے گا. یہ نہیں کہ محفوظ ہے، وہ تو ہے، وہ تمہارے سامنے ڈیمونسٹریٹ ہوگا، تمہارے سامنے لا کے دکھا دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ٹائنی سی، معمولی سی، ہلکی سی، ایک فرض کریں کسی کے خلاف اشاروں میں ہی آپ نے ایک ہلکا سا آنکھ سے بھی اشارہ کیا نا، تو وہ بھی واپس اس کی فلم آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ اسے دیکھ سکتے. تو وہ ساری باتیں جو ہے اس سورے میں بھی باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. ساتھ میں اس سورے میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم کے کچھ خوبصورت سے قصے بھی اس کے اندر ہیں، اور باقی جو قوموں کے اوپر اللہ نے عذاب کیا اس کو ایک فہرست کے طور پر لسٹ بنا کے ایک ایک کر کے سرکار کو دلاسا دینے کے لیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. اس سے پہلے آپ کے جتنے بھی انبیاء ہمارے گزرے ہیں نا، ان سب کے ساتھ امتوں نے بہت برا ہی کیا، کوئی کسی نے اچھا کیا نہیں. تو وہ ساری باتیں اس میں ہیں، اور اس کے پڑھنے کی فضیلت بھی بتا دی ہمیں کہ حساب آسان ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا جو اس سورے کو کم سے کم دن میں یا رات میں ایک دفعہ تلاوت کرے گا. تو 4 قسمیں اس سورے میں ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھائی ہیں، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کی قسم کھانے کی ایک اس کی سنت ہے، اس نے قائم کر رکھی ہے.
کبھی پھلوں کی کھاتا ہے، کبھی پھولوں کی کھاتا ہے، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی ستاروں کی، کبھی زمین کی، کبھی آسمان کی۔ اب اس سورے میں 4 جو قسمیں ہیں، ایک ہواؤں کی قسم، 2 بادلوں کی قسم، 3 کشتیوں کی قسم جو دریا میں رینگتی ہوئی جاتی ہیں، اور پھر چوتھی قسم ہے ان فرشتوں کی قسم کہ جو تمہاری روزی تقسیم کرتے رہتے ہیں، مقسمات امرا، روزی تقسیم کرتے ہیں۔ چاروں کی قسم کھا کے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ انما توعدون لصادق، کہ بے شک ہم نے جو بھی وعدہ کیا ہے نا وہ سچا ہے، کبھی بھی اس کو تم ہلکا نہیں لینا، سیریس لینا، سیریسلی اس کو سمجھنا کہ جو بھی وعدہ کیا ہے، عذاب کا وعدہ کیا ہے تو بھی سچا ہے، اور ثواب کا وعدہ کیا ہے تو بھی سچا ہے۔ ہم نے نبیوں کو وعدے کیے اور ہم نے اسی دنیا میں بھی سچ کر دکھایا۔ میں نے کچھ مثالیں دی، قرآن مجید نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا ہم لوٹائیں گے، لوٹایا۔ پھر تم گھبرانا نہیں، یہ جو بچہ تم دے رہی ہو دریا کے حوالے کر رہی ہو، دریا نیل میں پھینک رہے تو اس کو ہم غالب کریں گے، فرعون کے اوپر بھی اس کو غلبہ حاصل ہوگا، وہ بہت کامیاب اولوالعزم پیغمبر ہمارا ہوگا، اور اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ اسی طرح باقی انبیاء کو وعدے جو کیے، تو اس دنیا میں بھی اس کا وعدہ سچا ہے، اور اس کے بعد آخرت کی بھی جو باتیں اللہ فرما رہا ہے وہ بھی سچے وعدے ہیں، اس لیے اس پر زور دے رہا ہے 4 قسمیں کھا کے۔ اور دوسری بات وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یہ جو دین ہے نا یہ واقع ہو کے رہے گا۔ واقع ہو کے رہے گا کا مطلب ممکن ہے کہ اب تک ہم یہ سمجھیں کہ دین مکمل نافذ نہیں ہوا ابھی دنیا میں، ہے نا؟ ابھی تک لوگ اکثریت جو ہے وہ بے دین لوگوں کی ہے، دین ان کے اندر نافذ نہیں ہوا، مگر انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کے آپ دیکھیں تو ٹوٹل اللہ کے دین پر یہ سارا نظام چل رہا ہے، یس نو؟ چونٹی کو جو اللہ نے ٹاسک دیا ہے وہ پورا کریں، گائے کو جو اللہ نے مقصد دیا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے وہ کر رہی ہے۔ جتنے بھی جن اور انس کے علاوہ جن کو ول پاور حاصل ہے، باقی ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے کہ نہیں؟ یہ اسی کے دین پر ہے، اسی کی فطرت پر ہے، کسی ایک بھی مخلوق نے طغیانی نہیں کیا ہے، حتیٰ سانپ اور بچھو کو بھی جو کام دیا ہے نا وہ کر رہے، حتیٰ مچھر۔ پتہ ہے منصور دوانقی نے امام سے کہا آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں اللہ ہر چیز کو فائدہ، ہر چیز پہ فائدہ رکھتا ہے، مگر میں تو نہیں سمجھ پاتا کہ یہ جو مچھر ہے اس کا اس میں کیا فائدہ ہے سوائے ہمیں پریشان کرنے کے۔ تو امام نے مسکرا کے کہا کہ اس کا فائدہ اس سے کیا کم ہے کہ ایک جابر بادشاہ کو مجبور کر رہا ہے، جابر کو مجبور کرنے کا جو کام ہے وہ مچھر کا ہے، کوئی کم کام ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک مخلوق سے کام لے رہا ہے، اور ہر کوئی اللہ کی تابع ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ یہاں قسمیں کھا کے کہہ رہا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اللہ کا دین ضرور واقع ہے۔ اب یہ دین سے مراد جزا و سزا بھی ہے، یہ دین میں ٹوٹل دین کا اگر لٹرلی ترجمہ دیکھنا چاہیں تو وہ جزا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یوم الدین، قیامت کا دن کیا ہے؟ دین، دین کا دن ہے، دن کا دین، دین کا دن ہے نا، روز ہے، دین کا روز ہے، دین کا مطلب جزا کا روز ہے۔ وہاں پر آپ کے ساری جتنی بھی محنتیں ہوئی ہے اچھی یا بری، ان سب کا آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا، جزا اور سزا۔ تو یہ واقع ہونے والے ہیں، ضرور ایسا ہونے والا ہے۔ اچھا 4 قسمیں کھائیں، 2 باتیں کی، دیکھیے غور سے، یہ کتنا لطیف انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں۔ 4 قسمیں کھائیں، 2 باتیں کی۔ یہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے ایک بات تو یہ کہ ہمارے سارے وعدے سچے ہیں، 2 کہ ہمارا دین ضرور واقع ہو کے رہے گا، اس پہ کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک؟ اب جو ہے پھر ایک قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھا رہا ہے، اب وہ آسمان کی قسم کھا رہا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور آسمان کی قسم جس کے اندر بہت سارے راستے ہیں۔ ابھی بھی سائنس نے، ناسا نے ان تمام راستوں کو ڈسکور نہیں کیا، 1400 سال پہلے اللہ نے فرما دیا
there are other roads, راستے ہیں اللہ نے آسمانوں میں بنائے ہوئے, ابھی بھی ان کو ڈسکور نہیں ہوئے, وہ کیا ہے. ٹھیک. اب بعض جو راستوں کو حبک جو ہے وہ حبیکہ سے, حبیکہ کہتے ہیں راستے کو, ٹھیک ہے, اور اس کی جمع ہے حبک حبیکہ کی جمع. چلے, تو یہ جو راستے ہیں یا پھر جو آسمانوں کی ایک یونیک مخلوق ہے, اس سے بھی ہمیں کوئی آشنائی نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں پر قسم کہا. اب سوچئے کہ جو بالکل گنوار تھے جزیرۃ العرب میں, کہ جن کو اپنی اونٹ اور اپنے کیا کہتے ہیں گھوڑے وغیرہ کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ان کو باتیں آسمانوں کی کر رہا ہے نبی, تو ان کے لیے تو بہت تعجب کی بات ہی ہوگی نا کہ یہ آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہے وہاں. والسماء ذات الحبک, آسمان کی قسم جس میں مختلف شکلوں کے راستے ہیں, مختلف شکلوں کے والے راستے ہیں. انکم لفی قول مختلف, آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہاں پر یہ جو مشرکین ہیں, کافرین ہیں, حتیٰ اب جو ریسنٹلی اگر مسلمانوں کو چھوڑ کے باقی مذہب کے لوگوں سے پوچھتے پھریں گے کہ بھائی ڈو یو بلیو ان لائف آفٹر ڈیتھ, یہ آخرت ہے نا, آخرت کا مطلب لائف آفٹر ڈیتھ, ٹھیک, دا ورلڈ آفٹر اور ڈیتھ. تم بلیو کرتے ہو گے نہیں کہ ہر کوئی مختلف انداز میں اس کا جواب دیتا ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا کہ تم لوگوں کی فکریں مختلف ہیں, تمہارے پاس ایک سالڈ جواب نہیں ہے, سوائے ہماری طرف آؤ گے تو ہم تمہیں صحیح بتائیں گے, کیونکہ ہم ہی مالک ہے نا زمین کے بھی, آسمان کے بھی, اور اس دنیا کے بھی اور اس دنیا کے بھی. یؤفک عنہ من افک, اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو. یعنی آخرت سے وہی انکاری ہو سکتا ہے جو حق کا انکار کرتا ہے. اگین اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں آخرت ہے تو مان لو, بلکہ فرمایا وہی حق ہے, یہ واقعیت ہے, اس میں سچائی ہے, یہ ہے, اس کا وجود ہے, مرنے کے بعد بھی زندگی کہیے ہے. تو اس کے لیے فرما رہا ہے کہ جو آخرت سے پھر جاتا ہے وہ حقیقت میں حق سے پھرا ہوا ہوتا ہے, حق سے اس کو لگاؤ نہیں ہے, آخرت پر بھی اس کی توجہ نہیں ہے. ایک یہ تفسیر ہے جو نارمل ہر مفسر نے کی ہے, مگر جب پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جو آیت ہے نا, یؤفک عنہ من افک, آخرت سے پھر جاتے ہیں وہی لوگ جو حق سے پھر جاتے ہیں. فرمایا آخرت نہیں, اس آیت میں ولایت امیر المومنین ہے. جو ولایت امیر المومنین کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں حق کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا لوگوں نے انکار کیا. قتل الخراصون, مارے گئے وہ لوگ کہ جو خالی وہم و گمان کی زندگی بسر کرتے ہیں, خیالاتی زندگی, وہمی زندگی, تخیلات میں رہتے ہیں. شاعر کو اللہ نے کیوں زیادہ پسند نہیں کیا؟ شعراء ایک سورہ ہے, آخر میں اللہ فرمایا الشعراء هم الغاوون, گمراہ ہے. کیوں گمراہ ہے؟ کیونکہ خالی تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں, خیالی دنیا میں رہتے ہیں. واقعیت اور سچائی کی اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کی ان کو زیادہ فکر نہیں ہوتی. وہ فکر ہوتی ہے خلاؤں کی, تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں, وہ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھتے رہتے ہیں. یہ جو ہے نا خراسون وہ لوگ ہیں. خراسون, خراس کی جمع خراسون, خراس خرس ہے. خرس مطلب بے تکی سوچنا, بغیر کسی دلیل کے باتوں کو جو ہے نا سوچتے رہنا. یہ جو ہے نا بے تکے لوگوں کو خراس کہا گیا, ٹھیک ہے. اب یہاں ترجمہ کرنے والوں نے کہا قیاس و گمان کرنے والے. ہم کہتے ہیں یہ بے تکے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. صلوات تو پڑھتے محمد اب جو خراسون کی جو تعریف ڈیفینیشن دوسری آیت میں ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اللہ فرماتا الذین هم فی غمرۃ ساہون,
یہ وہی لوگ ہیں جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور غفلت میں مدہوش پڑے ہیں. غفلت کی انتہا ہے. اور پھر کیا ہے؟ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب جو لٹرلی معنی کرنا چاہیے نا، غمرہ کہتے ہیں بہت ڈیپ پانی کو کہ جس کی سطح کو کوئی جانتا نہیں ہے، جیسے سمندر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جہالت ایسی ان کو ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی تہ کہاں ہے. یعنی اس قدر جاہل ہے، اپنی جہالت کی گہرائی کا بھی انہیں علم نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ جانتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے نا. ہم نے کہا تھا مولا علی کے جملے کو نقل کیا تھا کہ مولا علی نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، سمجھو کہ اسے کچھ نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتا ہے اس کو؟ کیونکہ اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ بہت کچھ ایسی باتیں جو وہ نہیں جانتا ہے. یعنی اپنے اس کے جہل کا بھی اسے اندازہ نہیں ہے. تو یہ ہے نا غمرہ کا مطلب. ساہون کا مطلب ہے مدہوشی ہے. مدہوشی یعنی غنودگی، کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اطراف میں کیا ہو رہا ہے ان کو خبر نہیں ہوتی نا. کیوں لوگ جب آپ سو جاتے ہیں تبھی آتے ہیں چرانے کے لیے. چور جو ہے نا، جب آپ جاگ رہے ہوتے تو کبھی نہیں آتا کوئی. اب مگر ایک وہ جو بندوق لے کر کے اسلحہ لے کر چلاتے ہیں وہ اور بات ہے. مگر جو نارمل جو چور آتے ہیں جب آپ سو رہے ہوتے تب آتے ہے نا. تو یہ اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ جو ہے نا وہ سوئے ہوئے لوگ ہیں. کون؟ وہی جو خراسون کی بات جو بھی کی ہے. پھر آگے فرمایا یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ روز قیامت رسول اللہ آپ کہتے ہیں یہ کب آنے والا دن؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین. پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آنے والا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یوم هم علی النار یفتنون. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ روز کہ جس کی بھی بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گا، وہ روز ہے کہ جس روز میں ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. جہنم میں ان کو تپنا پڑے گا، جلنا پڑے گا. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا. یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ کب آنے والا ہے دن، کب آنے والا ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو ابھی بالکل تیاری ہے اور کل آ جائے تو ہم بالکل اس کے ساتھ چلنے والے ہیں. تو اللہ فرمایا تو پھر مزہ چکھو تم جس کی بہت جلدی کر رہے تھے. اب ہمیشہ مزاج ہے قرآن کا، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں، تمام سوروں میں یہی مزاج ہے اس کا، کہ پہلے کفر والوں کی سزا، جہنم، عذاب، ان سب باتوں کا تذکرہ کرتا ہے، پھر واپس متقی اور مومنوں کی طرف بھی آ جاتا ہے کہ مومنوں کو بھی پھر دلاسا ملے، تسلی دی جائے، گھبرائے نہ کہ یہ قیامت کے دن کی اتنی شدت بتائی جا رہی ہے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. گھبرانا نہیں، فوراً ان کے لیے اچھی خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. وہ کیا ہے اب اس میں دیکھیے، یہی سورہ زاریات کی آیت نمبر 15 ہے جو پڑھنے جا رہے ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون. البتہ متقی لوگ اس روز یعنی قیامت کے دن باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے. چشموں میں ہوں گے کا مطلب کیا؟ وہ چشمے میں چلے جائیں گے، اندر چلے جائیں گے؟ نہیں، ان کے اطراف میں باغ ہوں گے، چشمے ہوں گے، ہر طرح کے دودھ کے. میں نے بتایا نا کہ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ 4 طرح کے چشمے ہیں جو انسانوں کو ملتے ہیں، 4 طرح کے دریا ہیں جو ملتے ہیں، جو ان کی آرامش کا سبب بنتے ہیں. آخذین ما آتاہم ربہم. یہ ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں جو کچھ ان کا رب انہیں عطا کر رہا ہوتا ہے. اللہ دیتا جاتا ہے، یہ لیتے جاتے ہیں. انہم کانوا قبل ذلک محسنین. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں بڑی نیکیاں کی ہیں. یہ صلہ ان کی نیکیوں کا ہے جو ان کو وہاں پر مل رہا ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ ہم سب کے لیے ہے امپورٹنٹ بات. یہ متقی وہ ہیں کہ جن کی راتوں میں ضرور وہ
اللہ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں، راتوں میں وہ مصروف رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کم از کم نماز تہجد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو یہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ معصومی نے فرمایا کہ اس آیت کریم سے مراد نماز شب میں جو آخری وتر کی نماز میں آپ ہاتھوں کو اٹھا کے 70 مرتبہ کہتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی اشارہ فرما رہا ہے کہ متقین جب نماز پڑھتے ہیں نا تو جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ وہ استغفار 70 مرتبہ ہر نماز تہجد پڑھنے والا ضرور کرتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے قنوت میں، وہ بھی نماز وتر کے اندر، ٹھیک۔ نماز لیل ہوتی ہے نا، لیکن نماز تہجد، نماز لیل یا نماز شب ایک ہی بات، سب کو ایک ہی۔ لیل اور سحر جو ہے ایک ہی وہی لیل کا، نماز شب کا پیک جو فضیلت والا ٹائم ہے وہ سحر کا ٹائم، سحر سے پہلے، سحر کا ٹائم، فجر الگ ہے، فجر سحر کے بعد آئے گی۔ فجر کا جو ٹائم ہے وہ سحر کے بعد ہے۔ ہم آپ سحری کرتے ہیں نا تو فجر سے پہلے کرتے ہیں، فجر میں تو نہیں کرتے نا، فجر میں کھائیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ فجر سے آپ کو روزہ کھانا پینا چھوڑ دینا ہوگا، تو فجر سے پہلے جو ٹائم ہے وہ سحر کا ٹائم ہے، اور یہ پیک ٹائم ہے نماز تہجد کا۔ پیک ٹائم کا مطلب ہے کہ اس کا ٹائم 12 بجے سے نماز شب کا شروع ہوتا ہے، مگر اس کا الٹا ہے۔ عام طور سے جو پہلا شروع ہوتا ہے نا وہ فضیلت کا ہوتا ہے، مگر نماز تہجد کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ فضیلت کا ٹائم ہوتا ہے، پیک ٹائم وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پھر یہ وہی لوگ ہیں کہ جو رات کے پچھلے پہر میں یعنی سحر کے وقت اللہ سے عافیہ مانگتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ عذاب کے ٹالنے کا اس سے بہتر اور کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے، اس کے رسول نے، سارے اماموں نے ہمیں یہی سمجھایا کہ اگر تم کسی مصیبت سے، کسی آفت سے، کسی پریشانی سے، کسی خطرناک حادثے سے، کسی بہت بڑی آفت سے نکلنا چاہتے ہو تو استغفار کثرت سے کرو۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے گناہوں کو دھوتا جائے گا استغفار کے ذریعے سے، ویسے ویسے راستہ تمہارے لیے کھلتا چلا جائے گا۔ بند راستے جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے روزی کے راستے ہوں یا بچوں کے مسائل میں ہوں، اگر کہیں ڈیڈ اینڈ ہے نا، سٹک ہوتے ہیں نا، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ رکاوٹ باہر سے نہیں ہے، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جیسے ان گناہوں کو دور کرنے کے لیے ہم استغفار کریں گے، راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ اب یہ خود متقیوں کی خالی نمازیں روزے پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ خالی نمازوں میں لگے ہوئے، روزے میں لگے ہوئے ہیں اور کمیونٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، معاشرے کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ نا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں، ان کے پیسوں میں دو طرح کے حق ہیں جو وہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایک جو بھی کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ سائل کا، سائل مسلمان، سائل مومن نہیں ہے، مانگنے کے والے کو تو کوئی مذہب کی بھی کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، اب دشمن اگر مولا علی کی جنگ میں مولا علی سے لڑنے کے لیے آیا ہے اور مولا علی سے ہی تلوار مانگ رہا ہے، اب اندازہ لگائے نا، حد ہوتی ہے نا۔ کوئی بھی دشمنی کرتا ہے تو ہی اس کو ہم کبھی کہتے ہیں یار اس کو دشمن کو کیا لینا ہے نا، ہم تو یہ سوچتے ہیں نا۔ مگر سائل ہے تو مولا علی کے سامنے جو سائل ہے وہ سائل ہے، چاہے کوئی بھی ہو، حتیٰ جو اس کا بس چلے تو مولا علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تلوار بھی مولا علی کو مارنے کے لیے لے رہا ہے وہ مولا علی کی تلوار بھی مانگ رہا ہے تو مولا علی کو قتل کرنے کے لیے لے رہا ہے نا، اس کا بس چلے تو وہ تو مولا علی کو معلوم تھا کہ اس کا بس ہرگز نہیں چلنے والا ہے نا، تلوار کا لے تلوار۔ وہ اقبال نے اسی منظر کو شاید اپنے شعر میں ڈھالا ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ مولا علی کی اس ادا کو دیکھا ہوگا انہوں نے، تاریخ میں انہوں نے یہ شعر کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر واپس آتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں خالی نماز، استغفار اور اس میں نہیں لگے رہتے، بلکہ وہ کمیونٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں،
کمیونٹی کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور سائل جب کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے اسے عطا کرتے ہیں. والمحروم، اور محروم کو بھی عطا کرتے ہیں. محروم کون ہے؟ محروم کون ہے؟ کسی کو اندازہ ہے؟ سائل کو تو پتہ چل گیا، سائل خود مانگنے کے لیے آ گیا تو اس کو دینا ہے نا. محروم مانگنے کے لیے نہیں آیا ہے، آپ کو جانا ہے اس کے پاس اسے دینے کے لیے. وہ مانگنے کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس. سفید پوش اچھی تعبیر ہے، مگر محروم کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے؟ محروم کسی چیز سے محروم رہنا، جو کوئی چیز ہے نہیں ہمارے پاس، اس کا پاؤں نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، یا بالکل بہت اچھی بات. دیکھیے انسان کو کمانے کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے نا، اگر کوئی ان وسائل سے بالکل محروم ہو گیا ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، یا خدا نہ خواستہ عقل سے پیادہ ہے، یا نہیں وہ خاتون ہے کہ جو اپنی عزت کی خاطر وہ جا کے لوگوں کے پاس کام نہیں کر سکتی ہے، اس کی اپنی آبرو ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، وہ پاک دامن بیوی ہے، وہ کیسے جائے گی کہ میں کام کروں گی تو اس طرح لوگ اس کی ہزار بری نگاہ سے دیکھنے والے لوگ بھی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہے؟ ایسے لوگ محروم کہلاتے ہیں. تو ان محرومین کو جو نماز پڑھنے والا متقی پرہیزگار، وہ جو وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ والا، خالی وہی کام کر کے نہیں بیٹھا رہتا، وہ نکلتا ہے. اسی لیے جہاں میرے مولا محراب عبادت میں ہوتے تھے رات کے وقت، وہی رات کے وقت محرومین کے گھروں تک بھی جاتے تھے، جا کر کے خود ان کو اناج دیتے تھے، خود ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، اور ہم بھی دیکھیں کہ کتنا ایسا کرتے ہیں، کتنا ہم ایسا کرتے ہیں. ہم گھر سے باہر تو پہلے نکلتے ہی نہیں، سیدھی بات ہے. اب تو ان ملکوں میں کہتا ہے ہمیں کیا پرواہ، سب کی تو حالت اچھی ہوگی. حالانکہ یہاں بھی ہو سکتا ہے بہت سارے سفید پوش ہوں، یہاں بھی بہت سارے محروم لوگ ہیں، خاص کر خواتین میں، خاص کر جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں. اب ان کو وہ بینیفٹس بھی گورنمنٹ فری نہیں دے رہی ہے، ان کے حالات بہت زیادہ برے ہیں. ایسا بھی جو ہے نا ہم لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ اب جو فطرہ بھی ہے وہ سیدھے وہاں بھیجیں گے، اپنے ملک بھیجیں گے، یہاں کوئی اس کا مستحق نہیں ہے. بابا اگر آپ چاروں طرف دیکھیں نا، حالات یہاں کے بھی بعض لوگوں کے بہت برے ہیں، ہم کو نہیں اندازہ ہوتا ہے. بعض وہ انلیگل بھی ہوتے ہیں نا. ہاں وہ جو انلیگل آ گئے ہیں، جو بیچارے یہاں پر اسائلم سیکر ہیں، ان کو ان کے پاس پیسے کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی وہ پہچان بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. اب جو آسمان کی بات کی، پھر زمین کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے. اور زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے. موقنین کہتے ہیں، یقین سے موقن کہتے ہیں جو یقین لاتا ہے. موقنین یقین کی جمع، موقن کی جمع ہے، یعنی یقین لانے والے. یقین لانے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں اس زمین میں بھی ہیں. کوئی کچھ نشانیاں ہمیں بھی بتائے، تھوڑا سا انٹریکٹ ہو نا، خالی ایک طرف گفتگو مزہ نہیں آتا. صلوات تو پڑھتے محمد. زمین میں کیا نشانیاں ہیں یقین لانے کے لیے؟ زمین ابھی زمین میں ہم لوگ چل پھر رہے نا، تو ہمارے اپنے یقین میں اضافے کے لیے بہت ساری اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں. چلیے ایک میں مثال دیتا ہوں تو باقی آپ کی ذہن میں وہ بھی مثال ہے. جیسے یہی ابھی جو موسم آیا ہے، اسپرنگ کا موسم آیا، آٹم کے بعد آئی ونٹر کے بعد آپ کا کیا آ گیا موسم؟ اسپرنگ آ گیا، باہر کا موسم آ گیا. یہ درختوں کی تازگی، پانی اس سے پہلے بھی برستا تھا تو پتے گرتے تھے، اب پانی وہی برس رہا ہے تو پتے نکل آ رہے ہیں. ایسے نہیں کہ یہ قدرت خدا نشانی ہے، ایک نشانی ہے. مولا علی فرماتے ہیں ما اکثر العبر واقل الاعتبار. قربان جاؤ میرے مولا کی ایک جملے پر، چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹا سا ایک جملہ ہے، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے. ما اکثر العبر واقل الاعتبار. عبرت کے مقامات پروردگار تو نے کتنے زیادہ پیدا کیے ہوئے ہیں،
اور کتنے کم ہیں جو عبرت لینے والے ہیں. عبرت کے مقامات ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں. دیکھو غور چاروں طرف دیکھو, اور عبرت لینے والے کتنے کم ہیں. پرواہ نہیں کرتے. جنازہ کسی کا اٹھا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, کاندھے پہ جنازہ بھی ہے, لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں, دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, دنیا داریاں چل رہی ہیں. یعنی اس قدر بے حسی آ گئی ہے دنیا میں, آ گئی ہے. جی ہم دیکھ رہے ہیں, معذرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں, اتنی بے حسی آ گئی. کوئی عبرت نہیں لے رہا کسی سے. کوئی مر رہا تو کہہ رہے اس کو موت آئی ہے, مجھے کیا, ابھی تو نہیں ہے. حالت ایسی ہو گئی ہے. تو واپس آتے ہیں, وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ, اور تمہارے اندر بھی ہماری نشانیاں ہیں. تمہارے اندر. میں نے کل اس سے پہلے مولا علی کا ایک جملہ آپ کے سامنے کہا تھا, زبردست. میرے مولانا کہا ایھا الانسان اتزعم انک جرم صغیر, اے انسان کیا تو کسی کیڑے کی طرح اپنے آپ کو سمجھتا ہے. وفیک انطوی عالم الاکبر, جبکہ تمہارے اندر باہر کی دنیا سے بڑی دنیا ہے. بہت بڑی دنیا ہمارے اندر ہے. میں حیران ہوں کہ جو سائنٹسٹ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو بدن کی ساری چیزوں کے فنکشن سے واقف ہیں, وہ کیسے اللہ کو انکار کر دیتے ہیں. وہ کیسے اس انسین پاور کا انکار کر دیتے ہیں. بھئی آپ دیکھیں کہ اگر ایک معمولی سی رگ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو انسان کے پورے بدن میں ہلچل مچ جاتی ہے. کیا اللہ نے ان سب کو جوڑ کے رکھا, کیسے جوڑ کے رکھا ہے. سب کا فنکشن الگ الگ ہے, مگر کوئی کسی سے جدا بھی نہیں ہے. ہر ایک الگ. اگر انسان بھی ایسے ہو جائے نا, کسی بھی کمیونٹی میں, معاشرے میں, سب الگ الگ کرے مگر سب جڑے ہوئے ہوں, انسان کے اندر کی کیفیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں. اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں خود ہمارے اندر. اللہ اکبر. افلا تبصرون, کیا تم بصیرت سے کام نہیں لیتے, اس پر غور نہیں کرتے, اس پر غور و فکر نہیں کرتے. زمین کی بات کی, پھر آسمان کی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارا رزق آسمان میں. کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ آسمان میں کیسا رزق ہے میرا؟ کسی کو اندازہ ہے کیسے آسمان میں رزق ہمارا؟ زمین سے اگتا ہے سارا. زمین سے اگتا ہے, آسمان سے نازل ہوتا ہے. احسن. یہاں تک کہ نطفت تک بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے, نباتات اور ماشاءاللہ. ٹوٹل زمین کی زندگی, ٹوٹل, خالی ہماری میری آپ کی نہیں, جانوروں کی, نباتات کی, سمندر کی مچھلیوں کی, سب کی زندگی کا تعلق آسمان سے. اگر بارشیں نہ ہو, جاؤ ایسی جگہ بھی ہے, کچھ زمین میں ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں بارش نہیں ہوتی تو اس کا حشر جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے. پرندے مائگریٹ کر جاتے ہیں وہاں سے, جانور وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, انسان تو ہوتے ہی نہیں وہاں. ایسے ہے نا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی وہیں سے ہے. ٹھیک. شیطان کو دو جگہوں سے اللہ نے روک رکھا ہے. جانتے ہو کون سی دو جگہ ہے؟ اس نے خود قسم کھائی, میں شیطان ہوں نا, میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا, انسان کو گمراہ کروں گا, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, داہنی طرف سے بھی, بائیں طرف سے بھی. ہل نہیں سکتا آپ شیطان کے اس ہتھ کنڈے میں. وہ جب گھیرنا چاہتا ہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے تو وہ چاروں طرف سے گمراہ. مگر دو ڈائریکشنز ایسے ہیں کہ اللہ نے اس کو کہا تم شیطان ان دو ذریعوں سے انسان کو گمراہ نہیں کر سکتے. ایک اوپر آسمان, دوسرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ سجدہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ شیطان کے کسی پردے میں. محمد و آل محمد بلندتر صلوات.
فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے۔ کون سی بات حق ہے؟ اللہ کی ہر بات حق ہے، لیکن یہ جو ابھی فرما رہا ہے نا اللہ کہ ہم نے زمین سے تمہیں نشانیاں دکھائیں، آسمان سے تمہیں نے رزق نازل کیا، یہ بات حق ہے، بالکل ویسے ہی حق ہے جیسے تم اپنی باتیں کر کے اس کو سچ سمجھتے ہو۔ باتیں کرتے ہیں تو اپنی باتوں کا تو اعتبار خود ہی دیتا ہے نا انسان، تو جیسے تم اسے اعتبار دے تو ہماری باتوں پر بھی اتنا ہی اعتبار، ٹھیک ہے؟ مثل ما انکم تنطقون، ایسے ہی یقین رکھو جیسے تم خود بول رہے ہوتے ہو۔ یہاں سے ٹائم ہمارے پاس ابھی تقریباً 8 منٹ ہے انشاءاللہ، بلکہ 9-10 منٹ ہے۔ یہاں سے آپ ایک دلچسپ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے ساتھ جو فرشتے آئے اور ایک ساتھ 2 خبریں لے کر آئے، خوشی کی خبر بھی اور غم کی خبر بھی۔ اگر آپ بھی کسی کے پاس جائیں اور آپ کے پاس 2 خبریں ہوں اس کو سنانے کے لیے، تو پہلی کون سی سنانا چاہیے آپ کو؟ قرآن کی اس ان آیتوں کے روح سے آپ کو خوشی کی خبر پہلے سنانی چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ غم کی خبر سن لیتا ہے نا تو وہ اسے خوشی راس آتی ہی نہیں ہے۔ غم کی خبر پانے کے بعد پھر وہ جو بھی آپ کہیں خوشی کی بات کریں گے وہ اسی میں ملٹ ہو جائے گی، کیونکہ غم زیادہ سوار ہوتا ہے نا؟ خوشی کو بھرپور انجوائے کر لو، اس کے بعد غم میں ڈوبو، پھر کوئی اور راستہ نکل آئے، ہے نا؟ اب یہ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند فرشتے بالکل انسانوں کی شکل میں آئے، وہ بھی رات کو آئے، چپکے سے اندر آئے۔ انہوں نے چونکہ حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، آپ کو سب کو پتہ ہے، مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم تمام انبیاء میں سب سے ٹاپ لیول پر مہمان نوازی کرنے والے تھے، حتیٰ دشمن کو بھی کہتے تھے آؤ نا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ اگر کوئی مہمان نہیں ملتا تھا تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، یعنی مہمان کا اتنا ان کو تھا کہ بغیر مہمان کے وہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہی نہیں تھے، کھاتے ہی نہیں تھے۔ تو جیسے ہی اب آ گئے، انسانوں کی شکل میں تھے، انہوں نے جلدی جلدی جا کے ایک بچڑا تھا، گائے کا بچڑا تھا، اسے ذبح کیا، اس کو کھانے، اس کی وائف کو، اپنی 2 بیویاں تو تھی نا، ایک سارا اور ایک کہیے نا ہاجرہ، ان کو لے کے کھانا تیار کیا اور پھر ان کے سامنے رکھا۔ پھر پوچھا کھاتے کیوں نہیں؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے، کہہ رہے ہم نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں؟ مہمان ہو تم ہمارے۔ کہ ہم فرشتے ہیں، ہم آپ انسان کی شکل میں آئے ہیں آپ کے پاس۔ اچھا تو کیا مشن ہے، کس لیے آئے ہو؟ کہ پہلی تو ہم 2 باتوں کے لیے آئے ہیں، ایک خوشخبری دینے کے لیے اور ایک عذاب نازل کرنے کے لیے آئے، زمین پر آسمان سے آئے ہیں اللہ کا مشن لے کے۔ کیا ہے خوشخبری؟ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو ایک بیٹا، علم والا بیٹا عطا کر رہا ہے۔ اب جب یہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے نا، تو اب یہ فرشتے اگر خالی ہوتے تو ابراہیمی کو نظر آتے یا ابراہیمی سے بات ہوتی، چونکہ اب انسان کی شکل میں آ گئے تو اب ان کی باتیں ہیں، ان کی بیویاں بھی سن رہی ہیں۔ تو سارا، آپ کو پتا ہے کہ حضرت سارا جوانی میں بھی بانجھ تھی، صاحب اولاد نہیں ہو سکتی تھی، تبھی تو وہ ہاجرہ کی طرف گئے، ٹھیک ہے؟ اب سارا نے منہ پہ ایسے پیٹا، یہ قرآن کے لفظ ہے، پیٹتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی میں بانجھ تھی، اب تو میں بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، یا ایسا ہو گئی ہوں، اب کیسے مجھے کوئی اولاد ہونے والی ہے؟ تو فرشتوں نے اب ڈائریکٹ ابراہیم سے نہیں، ڈائریکٹ سارا سے کہا یہ آپ کے رب کا یہی فیصلہ ہے،
اور رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہ حکیم ہے اور وہ علیم ہے۔ اچھا، یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم کا کیا ریاکشن تھا، اس میں اللہ نے اس میں نہیں بیان کیا ہے، صرف حضرت سارہ کا ریاکشن بیان کیا۔ پھر آگے حضرت ابراہیم کا اور کیا ہے، اور کیا مشن ہے، کیا آئے ہیں یہاں پر ایک جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، وہاں کی قوم نے نبی کو بھی پریشان کر رکھا ہے، اپنے نبی کو۔ تو معلوم ہوا کہ ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ ایک وقت میں ایک ہی امام ہوتا ہے، نبی اور امام میں یہ فرق ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی امام ہوگا، مگر نبی ایک وقت میں کئی نبی بھی ہو سکتے ہیں، مگر کئی نبی بھی ہوں گے تو کوارڈینیشن سارے نبی کرتے ہیں جو اولو العزم ہوگا اس کے ساتھ۔ اب عذاب جو ہے وہ قوم لوط پر نازل کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ فرشتے، مگر آ کر کے پہلے رپورٹ دے رہے ہیں کس کو؟ اولو العزم پیغمبر کو، جو کہ امام بھی ہے، نہیں کیچ کر رہے آپ۔ تو ہمیشہ اللہ نے یہ دستور رکھا ہے کہ اگر نبیوں کے ساتھ بھی کچھ کرنا ہو تو جو امام ہوگا نا اس کے پاس جا کے پہلے رپورٹ دی جائے۔ اگر شب قدر امام زمانہ کے پاس آتے ہیں تو کوئی پہلی بار نہیں ہے اور نئی بات بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں نے سارا قصہ بتا دیا تو اب آیتوں کا صرف ترجمہ ہی کر لیں تو آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ اگر میں خالی ترجمہ کرتا تو پھر آپ کے ذہن میں وہ باتیں آتی ہی نہ، میں اگر یہ واقعہ نہ بتاتا۔ تو اب آئیے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے، مگر یہاں اس کا خلاصہ بتا رہے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ حضرت ابراہیم پر داخل ہوئے، مطلب آئے، فقالوا سلاما، سلام کیا نا، انہوں نے بھی کہا قال سلام، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، یعنی ادھر سلام علیکم کہا، ادھر سے وعلیکم السلام۔ قوم اس کے بعد یہ ابراہیم مکرمین سے مراد وہی جو باعزت باکرامت محترم مہمان جو تھے، جب وہ آئے تو سلام کیا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، تو وہ کچھ ناآشنا معلوم ہوئے، کس کو؟ کہیے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قوم منکرون، تو منکر لفظ کوئی برا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم گناہ کو منکر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری روح سے وہ ناآشنا ہے۔ My ruh is not recognizing that sin. That sin is called munkar. چونکہ حضرت ابراہیم کو نہیں جانتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ منکر۔ فراغ الی اہلہ، فوراً اپنے بیویوں کی طرف گئے۔ کون؟ کیوں گئے؟ کیونکہ مہمان آئے ہوئے، بھائی گھر میں مہمان آئے ہوئے، بیویوں کے پاس گئے کہ ذرا انتظام کرو کھانے پینے کا، مہمان جو آ گئے، ٹھیک ہے۔ فجاء بعجل سمین، ایک موٹے بچڑے کو ذبح کر کے اس کا کھانا تیار کر کے جلد سے جلد، مہمان آ جائے تو جلدی کرنی چاہیے آپ کو، بٹھا کے آپ شروع کریں پکانا کہ پھر کھلائیں گے، بعد دیکھا جائے گا، نہیں، جلدی کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہاں لفظ ہے فجاء کا مطلب ہے فوراً، فوراً، جلدی۔ فقربہ الیہ، اب یہ میں یہاں کی نہیں بات کر رہا ہوں، یہ تو مجبوری ہے، انتظامیہ کا انداز الگ ہے، لیکن آپ کے گھر آئے ہیں تو آپ کو مہمان کھانے کی طرف نہیں لے کے جانا ہے، کھانے کو مہمان کی طرف لانا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فقربہ الیہم، مہمانوں کی طرف کھانا لے کے گئے، کون؟ کہیے نا بھائی، دیکھیں یہ ہے تو واقعہ، مگر اس میں خود کتنے درس ہیں ہم سب کے لیے نا۔ قرآن اسی لیے ہے نا کہ ہماری ہدایت کی جائے، ہماری ہدایت ہو جائے، لفظ لفظ میں ہدایت ہے۔ فقربہ الیہم قال، حضرت ابراہیم نے کہا الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو،
کھانا رکھ دیا, وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے, کھا نہیں رہے. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً, تھوڑا سا حضرت ابراہیم کو خوف محسوس ہوا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ مہمان ہے, بہترین کھانا رکھا ہوا ہے, نہ اس کی خوشبو سونگھ رہے, نہ کھانے کی طرف مائل ہو رہے, نہ کھا رہے. قَالُوا لَا تَخَفْ, انہوں نے کہا گھبرانا نہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, ہم کو بھیجا گیا کہ آپ کو بشارت دیں, خوشخبری دیں. غلام یہاں بیٹے کے معنی میں, غلام وہ جو ہمارا اردو میں غلام جو ہے نا وہ نہیں ہے, یہ عربی کا غلام ہے, وہ بھی قرآنی غلام ہے. قرآنی غلام بیٹے کو کہتے ہیں, ہے نا. تو غلام علیم یعنی علم والا. ابھی اس سے پتا چلا کہ جو بھی نبی پیدا ہوتا ہے وہ علم لے کر آتا ہے. اب جب اسحاق علم لے کر آ رہے ہیں تو ہمارے نبی جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کے بارے میں کوئی کلمہ پڑھنے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ 40 سال تک کچھ نہیں جانتے تھے؟ صلوات تو پڑھ دیں محمد. اب جو بعد والی باتیں, فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا, آپ کی ساری عزاداری کے لیے یہ دلیل ہے. عزاداری میں اگر آپ منہ پہ مارتے ہیں, سینے پہ مارتے ہیں, تو آپ نے قرآن کی آیت کے مطابق کیا. ان کو بھی تعجب ہوا تھا, حضرت سارہ کو بھی, تو انہوں نے بھی ایسے پیٹا. اور ہمیں بھی غم کا تعجب, کیا رسول کے نواسے کو بھی ایسے مارا جا سکتا ہے؟ ہم بھی اگر منہ پہ مار لیں تو یہ کوئی غلط عمل نہیں ہے, یہ ایک وہ عمل ہے جس کو قرآن نے نقل کر کے اپریشیٹ بھی کیا ہے, مذمت نہیں کی. نہ ابراہیم نے روکا, نہ ان فرشتوں نے روکا کہ یہ کیا کرے, یہ تو گناہ کر دیا تم نے بدعت کر دی ہے نا, یہ بدعت کے ڈنڈے لے کے پھرنے والے, یہ وہ بھی ہے. اچھا ٹائم نہیں ہے تو میں کیا کروں, جلدی سے ابھی اس آیت کو تو کمپلیٹ کر لوں. فسکت وجہہ وقالت عجوز عقیم, میں تو پہلے ہی بانجھ تھی, اب تو میں یائسہ بھی ہو چکی ہوں, بوڑھی بھی ہو چکی ہوں, میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں. قالوا کذالک قال ربک. اب دیکھیں, اب ڈائریکٹ ابراہیم سے نہیں بات کر رہے ہیں, حضرت سارہ سے گفتگو کر رہے ہیں. فرشتے چونکہ انسان کی شکل میں آئے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے کہ آپ کا رب یہی چاہتا ہے, اور آپ کے رب انہ هو الحکیم العلیم. الحمدللہ میں صحیح موقع پر 30ویں آیت پر روک رہا ہوں. ہمارا ایک پارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. کل ہم مزید 27 پارے سے, جو کہ اسی آیت کی, اسی سورہ کی 31ویں آیت سے شروع ہوگا انشاءاللہ. پروردگار ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری کوتاہیوں کو, لغزشوں کو, خطاؤں کو معاف فرما, ہمیں قرآن اور اہل بیت سے وابستہ فرما, اور ہم سے خطائیں جو بھی ہو جائیں قرآن اور اہل بیت سے متعلق اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آپ سے گزارش ہے, آج کے جو افطاری کے جو بانی ہیں ان کے مرحومین جو سید سجاد حسین بخاری کے مرحومین, سید حسن ارتضیٰ کے مرحومین ہیں, ان سب کی روح کو ایک سورہ فاتحہ سے شاد فرما. بسم اللہ.